اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو، یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے، کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ وسطی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا، تو اب وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب عورا، حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، یہ تو بہانہ تھا جو بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہیں کہیں خدا نہ خواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا ہم تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کے دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِن قَبْلُ، حالانکہ چونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا يولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے، جو عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق وہ جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، تو اب اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہو۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت۔ شاذ اشیحتن علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتے تمہارے لیے۔
یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ، اور جب اگر خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو اے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کے پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے ان کی زبانیں لوہے کی ہوں، تو ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے۔ تو سلقوکم بألسنۃ حداد اشیۃ علی الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا انہوں نے، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دی۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے، جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کے سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کی ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وَإِن یأتِ الاحزاب، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہیں، وہ فوجیں جو ہیں دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس۔ یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے۔ اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاس دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں۔